ایک مرتبہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور اس نیت کے ساتھ نکلا کہ آج وہ حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کے لیے ان کے پاس جائے گا۔ اس نے یقیناً ارادہ فرما لیا کہ آج میں حضرت بایزید بسطامی کی زیارت کرنے جاؤں گا۔ وہ گھر سے نکلا اور چلتا چلتا ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر وہ آ کر تھک چکا تھا، تو اس نے کہا کہ میں کیوں نہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، تو جب جسم ہلکا ہو جائے گا، تھکاوٹ تھوڑی سی کم ہو جائے گی تو پھر آگے کا سفر جاری رکھوں گا۔ وہ ایک ایسے درخت کے نیچے آ گیا جس درخت کے اوپر چند چڑیاں بیٹھی تھیں، ان میں سے دو چڑیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ تو وہ جو حضرت صاحب حضرت بایزید بسطامی کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے تھے، وہ اس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ تو وہ شخص کی ایک خوبی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ ایک خوبی عطا کی تھی، اس کو یہ ایک نعمت عطا کی تھی کہ وہ چڑیوں کی بولی کو سمجھ لیتا تھا۔ چڑیاں جو آپس میں بات کرتی تھی، وہ ان کی گفتگو کو سن کر وہ یہ بات سمجھ جاتا تھا کہ یہ جو چڑیاں ہیں یہ کیا باتیں کر رہی ہیں اور یہ آپس میں کیا گفتگو کر رہی ہیں۔ تو جب وہ چڑیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں تو وہ جو شخص تھا اس کو اللہ نے یہ خوبی دی تھی، تو جب وہ چڑیوں کی باتیں سننے لگا اور وہ دل میں خیال کرنے لگا یہ کوئی مستبعد بات نہیں ہے کہ چڑیوں کی بولی تو آگے بھی دنیا میں انسان سمجھتے رہے ہیں، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ بھی جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے، تو آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ یہ جانور جو ہیں یہ کیا بات کر رہا ہے، جیسے کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا وَعُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، ان کو جانتے تھے۔ جب اس شخص نے چڑیوں کی باتیں سنی تو ایک چڑی دوسری چڑی سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں پتہ ہے یہ جو شخص ہے یہ کہاں پر جا رہا ہے اور کیوں جا رہا ہے؟ تو دوسری چڑی کہنے لگی یہ شخص جو ہے یہ حضرت بایزید بسطامی کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، تو ان کا تو وصال ہو چکا ہے حضرت بایزید بسطامی کا، تو یہ شخص اب ان کی طرف کیوں جا رہا ہے، ان کا تو وصال ہو گیا ہے۔ جب اس شخص نے اس بات کو سنا تو دل میں خیال کیا جب ان کا وصال ہی ہو گیا ہے، وہ اس دنیا سے ظاہری پردہ فرما گئے ہیں، تو مجھے ان کے پاس جانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو پھر کہنے لگے کہ چلو میں چلا جاتا ہوں، تو جا کر ان کی قبر کی ہی زیارت کر لوں گا، تو ظاہری تو ان کو میں نہیں دیکھ سکا، ان کی زیارت نہیں کر سکا۔ تو جب وہ آگے اس نے سفر کیا تو جب آگے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بستی میں پہنچا، آپ کے آستانہ پر پہنچا، تو جب آپ نے دیکھا تو وہ تو حضرت بایزید بسطامی تو سامنے حیات بیٹھے ہیں، وہ تو سامنے زندہ بیٹھے ہیں۔ تو یہ شخص کو بہت تعجب ہوا، تو یہ حضرت صاحب ان کی حضرت بایزید بسطامی کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے، ان کی زیارت کی، ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے، گفتگو کی ان کے ساتھ، اور جب یہ اٹھ کر جانے لگے نا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے اس بندے نے اس بات کا سوال کیا کہ حضرت صاحب میں آپ کی بارگاہ میں آ رہا تھا تو میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، پھر انہوں نے یہ چڑیوں کا سارا معاملہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ یہ کب کی بات ہے اور یہ کس وقت کی بات ہے کہ جب یہ جو نا یہ چڑیاں آپس میں گفتگو کر رہی تھیں، یہ باتیں کر رہی تھیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں ٹائم میں وہاں پر آرام کرنے کے لیے رکا تھا،
تو یہ چڑیاں آپس میں جو ہے نا یہ باتیں کر رہی تھیں. تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ اس وقت وہ چڑیاں جو ہے نا وہ سچ کہہ رہی تھی، وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لیے کہ وہ جو لمحات تم بتا رہے ہو، جو وقت تم بتا رہے ہو، اس وقت میرا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو چکا تھا، میرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو چکا تھا. اور جو وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے انسان کا غافل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہ انسان کا دل جو ہے نا اس وقت مردہ ہو جاتا ہے. تو آج ہم لوگ بھی ہیں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کی ذکر کی طرف زیادہ وقت ہی نہیں دیتے. تو ہمہ وقت جو ہے نا وہ ہم دنیا میں ہی مشغول رہتے ہیں، دنیا کی ہی باتوں میں اور دنیا کے ہی کام کاج میں اور دنیا کی ہی سہولتیں لینے میں ہم جو ہے نا وہ غافل رہتے ہیں. تو ہم صرف اسی طرف لگے ہوئے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہیں. تو ہمہ وقت جو ہے نا وہ ہم صرف دنیا کے ہی کاموں میں مشغول رہتے ہیں. تو ہمارا دل جو ہے نا وہ کس قدر مردہ ہو گیا ہوگا. تو بظاہری تو ہم نظر آتے ہیں، لیکن حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں جو انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جتنا غافل رہتا ہے اس کا دل اتنا ہی مردہ ہو جاتا ہے، اتنی دیر اس کا دل جو ہے نا وہ مردہ ظاہر کیا جاتا ہے. تو اب بھی وقت ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوٹ آئیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جائیں، کیونکہ اسی میں دل کی بھی نجات ہے اور انسان کی بھی نجات ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا وہ دل جو ہے وہ زندہ رہتا ہے. تو آ جائیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لوٹیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.